لندن کے ایک بہت بڑے وائٹ بنگلے کے ایک بڑے سے عالیشان روم میں دو لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بس فرق یہ تھا، ایک خوبصورت حسینہ جو اس آدمی کے کمرے کے بہت ہی خوبصورت دیوان پر بیٹھی مسکرا رہی تھی، کیونکہ اس کے قدموں میں بیٹھا 38 سالہ کھرب پتی لندن کا ٹاپ بزنس مین اس کو بہت ہی پیار سے ڈائمنڈ کی پازیب پہنا رہا تھا۔ اس کی پازیب پر ہاتھ پھیر کر اس بھرپور مرد نے اس حسینہ کی طرف دیکھا۔ کیسا لگا میرا تحفہ دل جان؟ یہ سنتے وہ بولی، اف، اتنا اولڈ تو مت بولو مسٹر پرفیکٹ، اونلی کال می رباب، جسٹ رباب۔ یہ بولتے رباب مسکرائی تھی اور سامنے بیٹھے مرد نے کھڑے ہوتے رباب کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے بڑی ہی عقیدت کے ساتھ اس کو اپنے برابر سامنے کھڑا کیا تھا۔ کیا ہوا مسٹر پرفیکٹ؟ رباب نے نشیلی آنکھوں سے سامنے کھڑے بے حد ہینڈسم مرد کو دیکھ کر بڑی ادا سے بولا تھا۔ اس آدمی نے رباب کو اپنی باہوں میں بھرا۔ میرے لیے تم جانے دل ہی ہو، میری ماں و روح۔ یہ بولتے بہت عقیدت سے رباب کی ہتھیلیوں پر وہ اپنے لب رکھ گئے تھے۔ رباب اس بلا کے ہینڈسم انسان کا انداز دیکھتے کھلکھلائی تھی۔ اف مسٹر پرفیکٹ، تم بھی نا، جب میں تمہارے پاس آؤں ایسے ہی مجھے اسپیشل محسوس کرواتے ہو۔ کیا چاہتے ہو آخر؟ ہاں؟ اس آدمی کے قریب، بے حد قریب ہوتے ہوئے بولی۔ رباب کی دھڑکنیں وہ انسان بخوبی محسوس کر سکتا تھا، جتنی نزدیکی تھی دونوں کے درمیان۔ تم اسپیشل بولتی ہو؟ کبھی میرے دل پر اپنا سر رکھ کر دیکھو، جتنا میں تمہیں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں نا، شاید ہی کوئی مجھ جیسا عشق تمہارا عاشق بن سکے۔ اچھا جی، اتنا غرور اپنی محبت پر مسٹر پرفیکٹ؟ رباب اترا کر بولی تھی۔ ہاں، بہت مان ہے مجھے اپنی محبت پر۔ آخر تم تک میری جذبوں کی آنچ پہنچ ہی گئی، تب بھی تو کہاں تم 1 مہینے میں پاکستان جانے والی تھیں، لیکن اب 4 مہینے سے پہلے تمہارے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ آدمی رباب کے بہت قریب ہوتے بولا، کیونکہ میں تمہیں ہر طرح سے آزمانا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم میری محبت میں کیا کیا کر سکتے ہو۔ یہ بولتے رباب اپنی شہادت کی انگلی اس مرد کے چہرے پر ایک سیڈکٹیو طرح سے پھیر گئی تھی۔ کیسے کیسے آزمانا چاہتی ہو؟ وہ آدمی ایک ہاتھ رباب کی کمر پر رکھتے اس کو اپنے چوڑے ورزشی سینے سے لگا گیا تھا۔ بس جانتے ہو نا رباب کو کیا پسند ہے؟ یہ بولتے رباب اس آدمی کی بیئرڈ پر لب رکھ گئی تھی۔ اس آدمی نے رباب کا لمس اپنے عارض پر محسوس کرتے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ یہ عورت اس کا عشق تھی، اب وہ اتنی ہی اس کے قریب تھی۔ اس ٹائم بس اس کو یہ عورت اور اس کا سارا وقت چاہیے تھا۔ پیار نہ بھی کرتی، اس کا پیار کافی تھا دونوں کے لیے۔ اس آدمی نے رباب کی برہنہ پشت پر ہاتھ پھیرتے اس کو اور زیادہ اپنے سینے میں قید کرتے اس کے خوبصورت بالوں پر لب رکھے تھے۔ تم میرے خوابوں کی ملکہ ہو، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں دوبارہ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے بھیجا۔ شاید میرے خدا کو میرے ایک طرفہ عشق پر رحم آ گیا تھا۔ تمہارے لیے کچھ بھی جانے دل، میرا سب کیا، یہاں تک کہ پورا کا پورا میں تمہارا ہوں۔ اب تم لندن میں میرے بہت پاس ہو،
روز اپنے پیار اور ایکٹ سے تمہیں رفتہ رفتہ جیتوں گا۔ اچھا جی۔ رباب نے اس آدمی کی طرف دیکھتے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مت کیا کرو جانے دل، ابھی بس چھوٹی چھوٹی گستاخیوں سے کام چل رہا ہے، یہ نہ ہو کہ میں تمہارے اندر شامل بھی ہو جاؤں۔ یہ بولتے رباب کو الگ انداز میں جہاں چھوا تھا، رباب سسک اٹھی تھی۔ وہ آدمی ہنستے ہوئے گہری نظروں سے رباب کے سراپے کو دیکھتے اس کے ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس وقت رباب بہت ہی ماڈرن ڈریسنگ میں تھی۔ اس نے ون پیس گاؤن پہنا ہوا تھا جس میں سے اس کی ایک برہنہ لیگ پوری نظر آ رہی تھی اور اوپری گہرائیاں تو بہت ہی بے باکی سے کھلی ہوئی تھیں۔ ایک دم رباب اس کو دھکا دیتے بولی، وہ بھی شرارتی انداز میں، "You're so naughty مسٹر پرفیکٹ، لیکن ایک بات بول دوں، مجھے جیتنا اتنا آسان نہیں، اور مجھ میں شامل ہونا تو دور کی بات ہے، لیکن اگر ان 4 مہینوں میں تم مجھے جیت گئے نا، تو ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے پیار کا حق ادا کر دوں۔ لیکن جانتے ہو نا کہ مجھے جیتنا آسان نہیں۔ میں رباب ہوں جو حسن پرست کے ساتھ خود پرست بھی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے مجھے سر آنکھوں پر رکھا ہے، اسی لیے تو میں خود کو بہت انمول سمجھتی ہوں۔ کیا جیت پاؤ گے مجھے مسٹر پرفیکٹ؟ یہ بولتے رباب اس کی شرٹ کے اوپری کھلے 2 بٹن سے نظر آتے سینے پر لب رکھ گئی تھی۔ آخر وہ آدمی رباب کے بال گدی سے پکڑتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے پاس لاتے ہوئے بولا، "ایک دفعہ ہار گیا تھا، اب کی بار نہیں، اب کی بار تم بس میری ہی ہو کے رہو گی۔ ان 4 مہینوں میں جلدی ایسا وقت آئے گا کہ تم مجھ میں سماتے میری بننا چاہو گی، لیکن میں تمہیں ہر طرح سے اپنا کرنا چاہتا ہوں، ہر طرح سے۔ اب کسی کا بھی سایہ تم پر برداشت نہیں ہے جانے دل۔ خوشی ہر حلال رشتے سے زیادہ اہم ہے۔ تب بھی آج رباب اپنے خود پرستی میں ایک نامحرم کے قریب بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا یا اس کی تربیت میں ہی شامل نہیں تھا۔ ایک عورت کا سب سے حسین سکون اس کے محرم کی محبت اور قربت میں ہوتا ہے۔ 4 مہینے گزر گئے تھے۔ روشال جس کا 5.5واں مہینہ چل رہا تھا، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا روشال کا جسم بہت بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ گول مٹول سی ہوتی جا رہی تھی۔ ان مہینوں میں اس کو نواب بالیان کی قربت سے کم ہی رہائی مل سکی تھی۔ اس نے بھی کبھی نواب بالیان کو ان کا حق لینے سے نہیں روکا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا روشال نے اپنے شوہر سے شکوے کرنے بند کر دیے تھے، لیکن وہی سب چیزیں اس کے دل کے کونے میں جمع ہوتی جا رہی تھیں۔ عنقریب روشال ان سب احساسات اور شکووں کی تاب نہ لاتے بہت برے طریقے سے پھٹنے والی تھی۔ وہیں نواب جی جو بڑھتے وقت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں اپنی چھوٹی بیگم کے عشق میں ڈوبے چلے جا رہے تھے، اس دن کے بعد انہوں نے چھوٹی بیگم کو خفا ہونے کا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ اگر وہ بزنس کے کام سے آؤٹ آف سٹی بھی جاتے تھے تو روشال کو ساتھ لے کر جاتے، پہلے 2 مہینوں تک، لیکن کیونکہ اب روشال کا جسم بھاری ہوتا جا رہا تھا، پیٹ اس کا عام پیٹ سے بڑا ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے دادی جان نے اب سختی سے منع کر دیا تھا نواب بالیان کو کہ چھوٹی بہو کو اب زیادہ اس حال میں حویلی میں ہی رہنا ہے، زیادہ باہر نکلنا اس حالت میں ٹھیک نہیں ہوتا۔
نواب عالیان اب اپنا زیادہ تر وقت روشال کو دینے لگے تھے۔ وہ جہاں وہ اپنے آفس اور ڈیرے صبح کے گئے رات کو 11 بجے لوٹتے تھے، وہیں نواب عالیان اب دوپہر میں بھی کئی دفعہ چکر لگاتے اور رات کو بھی 10 بجے سے پہلے حویلی روشال کے پاس موجود ہوتے تھے، اور جس چیز کی روشال کو طلب ہوتی تھی وہ ساتھ لے کر آتے تھے۔ اپنی طرف سے وہ کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے تھے اپنی چھوٹی بیگم کو خاص محسوس کروانے کا، اور دوسری طرف سہیل جو تل مر رہا تھا اپنی محبت کے لیے، اس سے روشال کا ایسا بجھا چہرہ دیکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ ایک ہنستی کھیلتی لڑکی اب بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ کئی دفعہ روشال شمسا کے ساتھ پیچھے لان میں چہل قدمی کرتی تو اکثر سہیل چھپ کر اس کو دیکھا کرتا۔ کئی دفعہ سہیل نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن روشال نے اس کو کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ وہ ایک پکی فرما بردار بیویوں میں سے تھی۔ بے شک اب اس کے دل میں نواب عالیان کی محبت سے زیادہ جگہ اس کے آنے والے بچے نے لے لی تھی، کیونکہ جب نواب عالیان باہر ہوتے تو روشال گھنٹوں بیٹھی اپنے پیٹ میں پلنے والے اپنے بچے سے ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ اب تو وہ اپنے آنے والی اولاد کے بنا شاید ہی رہ سکتی تھی۔ سچ بولتے ہیں کہ جب ایک لڑکی ماں بنتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے زیادہ اور خود سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرنے لگتی ہے۔ ایک دن صبح کے 8 کا وقت تھا۔ نواب عالیان کا فون شدید سے زور سے بجا تھا۔ وہ جو کمبل کے اندر بنا پردے کے روشال کی برہنہ نازکی میں منہ دیے اس کو اپنی مضبوط گرفت میں لیے سکون سے نیند سو رہے تھے۔ پوری رات نواب عالیان نے روشال کے جسم کے اندر اپنی نرم گرم شدتیں لٹائی تھیں۔ صبح 5 بجے ہی اس کو اپنی غربت سے رہائی دی، اور پھر اس کے بعد وہ کتنی دیر سوئی ہوئی روشال کی دھڑکنوں سے اپنے آپ کو سیراب کرتے رہے، جو روشال کی ماں بننے کے بعد اور زیادہ دلکش ابھری ہوئی اور حسین ہو گئی تھی۔ اب تو نواب عالیان کو اس کے سینے پر سر رکھے بنا نیند ہی نہیں آتی تھی۔ نواب عالیان جھنجھلا کر اٹھے۔ اس وقت ان کو اپنا فون کا بجنا بہت ہی زیادہ برا لگا تھا۔ روشال کے سینے سے منہ اٹھائے کچھ سیکنڈز اس کے بکھرے سراپے کو دیکھ کر اپنی گہری نگاہوں سے، جو اور زیادہ نواب عالیان کو پھر سے اس کے قریب جانے کے لیے بہکا رہا تھا، لیکن فون کی آواز سنتے انہوں نے جلدی سے اٹھتے کمبل کے اندر ہی نیچے سے اپنا بلیک ٹراؤزر اٹھا کر پہنا، اور فون پر نمبر دیکھتے کان سے لگاتے ایک ہاتھ میں سگریٹ دبائے بالکنی کی طرف بڑھ گئے۔ ہیلو، کیسی ہو رباب؟ نواب عالیان نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ پوچھا۔ ان 4 مہینوں میں انہوں نے شاید ہی گنتی کی 4 دفعہ کال کی ہوگی رباب کو، اور پچھلے 1.5 مہینے سے تو ان کو جیسے رباب کا وجود اپنی زندگی میں یاد ہی نہیں رہا تھا۔ کیسے ہو بیبی؟ بھول گئے اپنی رباب کو، اپنی پہلی بیوی کو؟ وہ آنکھیں مٹکا کر بول رہی تھی۔ ایسی بات نہیں، وہ ایکچولی بس چھوٹی بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی، تو بس یاد ہی نہیں رہا۔ اور تم بتاؤ کب آ رہی ہو پاکستان؟ بھول گئی؟ یہاں تمہارا شوہر اور سسرال بھی ہے۔ سوری یار، ہماری گلی کے بچے نا پاگل ہو گئے میں، اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ کیونکہ نواب عالیان کو خود پر غصہ آ رہا تھا
کیسے وہ رباب کو بڑھتے وقت کے ساتھ بھولتے جا رہے تھے۔ اسی لیے ان کو بہتر لگا کہ وہ پاکستان جلدی آ جائے، ورنہ شاید ہی رباب ان کے دل میں بھی رہ پاتی۔ عالیان، میں 2 مہینے اور رکنا چاہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ موم مجھے چھوڑ نہیں رہی۔ زمان بھی بول رہا ہے کہ آپا، اتنے سالوں میں آپ پہلی بار اتنے مہینوں کے لیے آئی ہیں، تو 2 اور مہینے رک جائیں۔ ویسے میں رشال کی خیریت کچھ دنوں میں پوچھتی رہتی ہوں، اس کو کال کر کے۔ آخر میرا بچہ بھی تو آنے والا ہے نا۔ یہ بولتے رباب نے اپنے سامنے پڑا ڈرنک کا گلاس منہ سے لگایا تھا اور سامنے کسی کو دیکھتے آنکھ ونک کر گئی تھی جو سگریٹ پیتے اپنے لیے اسٹرانگ ڈرنک بنا رہا تھا۔ ٹھیک ہے رباب، 2 مہینے بس، اس کے بعد تم کبھی اتنے دنوں کے لیے نہیں جاؤ گی، اور جلدی آؤ، تمہارا عالیان تمہیں یاد کر رہا ہے۔ آتی ہوں نا ڈارلنگ۔ یہ بولتے رباب نے جیسے ہی فون رکھا تھا، وہ آدمی رباب کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا اور اس کی جگہ اس کو لے جا کر بستر پر پٹکا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے اوپر آیا اور رباب کا چہرہ نرمی سے پکڑ گیا تھا۔ کب اجازت دو گی کہ میں تم میں سما سکوں؟ سب تو کر لیا ہے، بس سمانا ہی رہ گیا۔ کیوں تھک گئے مجھ سے مسٹر پرفیکٹ؟ تم سے میں کبھی نہیں تھک سکتا۔ تم میرا جنون، میرا پاگل پن ہو رباب۔ تمہارا ہر نخرہ سر آنکھوں پر، لیکن جانے سے پہلے تمہیں اتنا پاگل کر دوں گا، جو آخری مراحل ہم دونوں میں رہ گئے ہیں، تم خود آتے ہی ان کو پورا کر جاؤ گی۔ سامنے اپنے عشق میں ڈوبے شخص کی باتوں پر رباب کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ یہ سنتے رباب اس کے چہرے کو اپنے لمس سے گیلا کرتے مسکرائی تھی۔ تمہاری شدت اور پاگل پن پسند آ رہا ہے۔ ایسا ہی کوئی چاہیے تھا جس کا سارا فوکس مرتے دم تک میں ہی رہوں۔ عالیان نے بھی مجھے بہت سر آنکھوں پر بٹھایا ہے، لیکن میں رباب ہوں جس کو ہر گزرتے وقت کے ساتھ اڑنا پسند ہے، اور میں اڑنا چاہتی ہوں۔ اب کوئی شک نہیں کہ اس جیسا شوہر قسمت والوں کو ملتا ہے جو خود سے زیادہ اپنی بیویوں پر اندھا یقین کرتا ہے۔ لیکن میں کیا کروں؟ وہ بھی ہے میرے دل میں، لیکن اس سے زیادہ تم میرے نخرے اٹھاتے اپنی جگہ بناتے جا رہے ہو۔ لیٹس سی، کب تک جھیلتے ہو مجھے؟ ایک دم وہ رباب کی پنکھڑیوں پر ہلکا لمس دیتے بولا، ساری زندگی۔ نواب عالیان شاور لینے کے بعد باہر آئے۔ چھوٹی بیگم جو پوری گول مٹول سی گڑیا لگنے لگی تھی، 6 مہینے میں ہی ان کا پیٹ حد سے زیادہ بڑا تھا، اوپر سے طبیعت بھی اب وقت کے ساتھ ناساز ہوتی جا رہی تھی۔ رشال جو گہرے گلے والی بہت ہی خوبصورت پٹھانی ریڈ چونٹوں والی فراک میں آئینے کے آگے کھڑی اپنے ہاتھوں میں مشکل سے لال کانچ کی چوڑیاں چڑھا رہی تھیں۔ نواب عالیان جو بس بلیک شلوار میں تھے، اپنے چٹانی بھیگے ہوئے سینے کو تولیے سے رگڑتے مسکراتے اپنی چھوٹی بیگم کے پاس بڑھے، جو کیوٹ سے فیس بنا کر اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے سے باتیں کرتے چوڑیاں پہننے میں مصروف تھیں۔ دیکھو میرے چندا، آپ کی ماما سے کوئی کام صحیح سے نہیں ہوتا، یہ چوڑیاں بھی نہیں پہنی جا رہی ہیں، کیا کروں؟ ایک دم رشال کی سسکی نکلی تھی، کیونکہ نواب عالیان احتیاط سے رشال کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس کی برہنہ پشت کو اپنے سینے سے لگاتے
سائڈ گردن پر اپنا بے باک لمس دینے لگے تھے۔ نواب جی چھوڑیں، ابھی ہمارا یہ سب کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ میں اپنی چھوٹی بیگم کا سارا موڈ بنا لوں گا۔ یہ بولتے روشال کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے گہرے گلے سے نظر آتی رہنائیوں پر جھکنے ہی لگے تھے کہ ایک دم روشال نے ان کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیا تھا۔ کیا طریقہ ہے چھوٹی بیگم؟ وہ بہت ہی سرد لہجے میں بولے، کیونکہ ان کو اپنی چھوٹی بیگم کا جھٹکنا پسند نہیں تھا اور وہ اب محسوس کرنے لگے تھے کہ روشال وقت کے ساتھ بہت ہی زیادہ خاموش اور اپنے آپ میں ہی رہنے لگی تھی۔ بمشکل ہی کوئی بات کرتی تھی ان سے غربت کے لمحات میں، پر کبھی ان کو ان کا حق لینے سے نہیں روکتی تھی، لیکن اب اس کا جسم ویسے رسپانس نہیں کرتا تھا جیسے شادی کے بعد 5 مہینوں تک کرتا آیا تھا۔ وہ خود ان میں کھوتے ان کو اپنے سے لپٹاتی تھی، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔